کیو ایم ہمارا اتحادی ہے، ان کی وہ ایک الگ پارٹی ہے، ان کا الگ ایک نظریہ ہے، ان کی الگ پارٹی پالیسی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ بجٹ سپیچ میں جو ہے ہم پورا پروٹیسٹ کریں اور کسی کو اسپیچ نہ کی جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ سیشن ایک واحد ٹائم ہوتا ہے جس میں تمام ایم پی ایس کو موقع ملتا ہے اپنے حلقے کی بات کرنے کے لیے. 10-15 منٹ ملتے ہیں، وہ اپنی تجاویزات دیتا ہے، اپنے سجیشنز دیتا ہے، ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے ایک سال میں کہ سندھ حکومت نے کیا کیا. تو ہمارا اس پہ تو اختلاف تھا، باقی معاملات میں ہمارے ایم کیو ایم اور ہم اتحادی ہیں، ایک پیج پہ ہیں. اور ہماری ایک جوائنٹ اپوزیشن کی بھی میٹنگ اگلے ہفتے ہوگی، اس میں ہم تمام مل کے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرح اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر ٹف ٹائم دینا ہے. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ جو آپ پہ سنگین الزامات سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی جانب سے لگائے گئے، آپ فلور آف دا ہاؤس پہ آتے اور بتاتے کہ جی یہ یونس میمن کون ہے. آپ کو بتانا چاہیے تھا، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے کہ بدترین حکمرانی ہے سندھ میں، آپ اس کا جواب دیتے. آپ یہ بتاتے کہ چیف جسٹس صاحب جو تمام تر جو چارج شیٹ پیش کی گئی ہے آپ کے خلاف، آپ اس کی جواب دیتے. جو دیگر وزراء ہیں، سعید غنی صاحب یہ بتاتے کہ 250 ارب روپے ایک سال میں جو ایجوکیشن کے محکمے پہ ایک سال میں خرچ ہو رہا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. ناصر شاہ صاحب آتے بتاتے کہ جی لوکل گورنمنٹ جو نظام ہے کتنی بدحالی کا شکار ہے، یہاں پہ پانی نہیں مل رہا، سیوریج کی لائنیں ابھی اسمبلی کے باہر جائیں تو اسمبلی کے باہر سیوریج کا پانی اس وقت ابل رہا ہے. تو یہ سارے سوالات کراچی کے، حیدرآباد کے، نواب شاہ، ٹھٹا بدین، شکارپور، جیکب آباد یہ لوگ سننا چاہتے تھے. آپ بتاتے تو صحیح. آپ نے جو چوری کا رستہ اپنایا، جس طرح سے آپ نے یہ جو بجٹ منظور کرایا، اس سے آپ نے ایک چیز واضح کر دی کہ آپ کے پاس ان تمام الزامات جو ہم نے لگایا آپ پہ، ان کا کوئی جواب نہیں ہے. افسوس ہوا اور بڑی ہنسی بھی آئی ساتھ ساتھ کہ انہوں نے فارمرز کو جو ہاری ہے، سندھ کا ہاری، اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 25,000 روپے اس کو قرضہ دیں گے ہاری کو. 25,000 روپے میں کیا ہوتا ہے مراد علی شاہ صاحب؟ فارمر کے لیے یہ مذاق اڑائی گیا کہ تو 25,000 روپے میں تو ایک شاید موٹر سائیکل بھی نہیں آتی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کاشتکار کی زندگی بدلنے کے لیے 25,000 روپے لون دیں گے. اور جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے جو بزنس مین ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم میکسیمم 2 لاکھ روپے لون دیں گے. اور بھائی وفاق سے کچھ سیکھ لو کہ جنہوں نے کامیاب نوجوان پروگرام، احساس پروگرام اور دوسرے پروگرامز کے تحت 20 سے 50 لاکھ روپے کی آسان اقساط پہ لون دی ہے نوجوان کو پورے ملک میں، تاکہ نوجوان اپنا کاروبار کر سکے. جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، جن کے پاس کیپٹل کی کمی ہوتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو وفاق نے اقدامات کیے ہیں تو کچھ وفاق سے ہی سیکھ لو. صرف 64 کروڑ روپے پورے صوبے سندھ سے ایگریکلچر ٹیکس کلیکٹ ہوا. اس سے زیادہ تو پولیس کے جو تھانے دار اور جو آپ کا چالان ہوتا ہے ٹریفک پولیس، اس سے زیادہ ہے نا وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. ہم نے 3 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب کو اسمبلی میں بتایا کہ پراپرٹی ٹیکس کا پوٹینشیل 34 سے 36 ارب روپے کا ہے صوبے میں. ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ورلڈ بینک ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ سندھ میں پوٹینشیل ہے، میرے سندھ میں پوٹینشیل ہے. 954 ارب روپے سے 1090 ارب روپے، تقریباً 1100 ارب روپے کا خرچہ ہے سرکار کو چلانے کے لیے. سندھ کی سرکار کو چلانے کا خرچہ ایک سال کا 1100 ارب روپے ہے. اور اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ ان بابوؤں کی تنخواہ جو 624 ارب روپے بنتی ہے. 624 ارب روپے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو سندھ میں بہتر میکینزم نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو سسٹمز نظر آئے؟ کیا آپ کو گڈ گورننس نظر آئی؟ کیا آپ کا سندھ کے سرکاری اداروں میں کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انعقاد شروع ہو گیا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ان کو 21 ارب روپے اس سال کلیکٹ کرنے تھے، اس میں سے صرف 5.3 ارب روپے کلیکٹ کرنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں. ایگریکلچر ٹیکس صرف 16% اس سال ٹیکس کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. پراپرٹی ٹیکس کا جو ٹارگیٹ تھا اس میں سے صرف 25% یہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے. سی وی ٹی
23%, اور اسی طریقے سے لینڈ ریونیو کا صرف 36% کا ٹارگیٹ یہ اپنا اچیو کر سکے. اسی طریقے سے انڈائریکٹ ٹیکس جہاں پروونشل ایکسائز کو 7,600 ارب روپے کلیکٹ کرنے تھے یہ صرف 5 ارب کلیکٹ کر سکے. اور اسی طریقے سے اسٹیمپ ڈیوٹی ہر جگہ ان کے ٹارگیٹس مس ہوئے ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں. اور اس کے برعکس وفاق نے اپنا پورا شیئر دیا ہے. اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے, بہت ہنسی آتی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے بڑے ڈھٹائی سے جھوٹ بول دیا اسمبلی میں کہ 83 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ہمارے پاس. میں مراد علی شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ این ایف سی کے ٹرانسفرز یوں نہیں ہوتے کہ آپ نے جو ٹوٹل نمبر سال میں ہوتا ہے اس کو آپ 12 مہینے سے ڈیوائڈ کر دیں, اور کیونکہ اس سال کے 11 مہینے کمپلیٹ ہوئے ہیں تو آپ کو اس کو 11 سے ملٹیپلائی کر دیں. یہ این ایف سی کا سمپل ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن سے فارمولا نہیں ہوتا. جس کوارٹر میں ٹیکس کلیکٹ زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں آپ کو این ایف سی سے ذریعے پیسہ زیادہ ملتا ہے. جھوٹ لکھا ہوا اس بجٹ سپیچ میں کہ ہم 83 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو 16 جون تک 664 ارب روپے مل گئے ہیں, اور جو ٹارگٹ تھا وہ 717 ارب روپے تھا.